السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والذین اتبعوہم بإحسان إلی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد، معزز و مکرم ناظرین و سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ذوالحج کے پہلے عشرے کو بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ اس کا مقام و مرتبہ اور اس کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر گزشتہ مجلس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اس مبارک عشرے اور ان فضیلت والے ایام کو جو فضیلت حاصل ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس عشرے میں بعض ایسے دن ہیں کہ جن دنوں کو دین اسلام میں ایک خصوصی اہمیت اور مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ انہی میں سے ایک دن اس عشرے کا 10واں دن بھی ہے، یعنی 10 ذوالحج کا دن، جو عید الاضحیٰ کا دن ہے، مسلمانوں کی عید کا دن ہے، جسے ہم عرف عام میں قربانی کی عید یا اسی طرح سے بڑی عید کا نام دیتے ہیں۔ اس دن کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اس دن کو یوم النحر کہا جاتا ہے، یعنی جانور ذبح کیے جانے یا نحر کیے جانے کا دن۔ اسی طریقے سے اس دن کو ایک حدیث میں سب سے زیادہ حرمت والا دن کہا گیا ہے، یعنی جیسے حرمت والے مہینے ہیں ویسے حرمت والے دن بھی ہیں۔ تو حرمت والے مہینوں کے دنوں میں سے سب سے زیادہ حرمت والا یا بڑی حرمت والا دن اسی 10 ذوالحج کو قرار دیا گیا ہے۔ اس دن کو جہاں پر بیت اللہ کا حج ادا کرنے والے اعمال حج میں، حج کے افعال اور کاموں میں ایک کام جانور ذبح کرنا کرتے ہیں، وہیں پر پوری دنیا کے مسلمان اسی دن یعنی 10 ذی الحج کو جانور ذبح کرتے ہیں، جانور قربان کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو عید الاضحیٰ، قربانی کی عید، عید قربان یہ نام دیے جاتے ہیں۔ یہ جو جانور کی قربانی ہے، عام طور پر کیونکہ ہم قربانی کے مقصد سے واقف نہیں ہوتے اور شریعت نے جس حکمت کے تحت اس قربانی کو رکھا ہے یا اس کا حکم دیا ہے، وہ حکمت ہمیں معلوم نہیں ہوتی، اسی بنا پر ہم لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ قربانی شاید اسی چیز کا نام ہے کہ جانور کے گلے پر چھری چلا دی جائے، جانور ذبح کر دیا جائے، اس کو قربان کر دیا جائے اور پھر اس کا گوشت بنا کر خود بھی کھایا جائے اور تقسیم کر دیا جائے۔
ہمارے تصور اور سوچ کے مطابق قربانی شاید صرف اسی چیز کا نام ہے، اور پھر اسی سے متعلق ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب قربانی والے عید آئے گی، جانور ذبح ہوگا تو بہت سارا گوشت ہوگا، مختلف قسم کے پکوان کھانے بنائے جائیں گے، خود بھی کھائیں گے، دوست احباب عزیز و اقارب، دعوتیں ہوں گی، ضیافتوں کا اہتمام ہوگا، کھانے کھلانے کا اہتمام ہوگا۔ ہم نے قربانی شاید اسی کو سمجھ لیا ہے، حالانکہ قربانی صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ صحیح معنوں میں قربانی کے مقصد پر اور اس کی حکمت پر غور کریں تو قربانی دراصل اپنے اندر بہت سارے دروس اور اسباق لیے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم نے آج کا عنوان رکھا ہے کہ قربانی کیا سکھاتی ہے۔ یہ قربانی کس چیز کی تعلیم دیتی ہے، یہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اصل میں قربانی کا حکم دے کر یا اسی طرح سے اپنی شریعت اور اپنے دین کے اندر قربانی کا حکم دے کر اصل میں ہمیں کیا سکھانا مقصود ہے، اس چیز کے اوپر غور کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قربانی ہمیں توحید کا درس دیتی ہے، اللہ کی وحدانیت سکھاتی ہے، اور قربانی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہم جہاں پر دوسری عبادتیں صرف اللہ کے لیے کریں، وہیں پر ہم جانور ذبح کرنے، جانور قربان کرنے کی عبادت کو بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بہت زیادہ خیر، یا دوسری تفسیر کے مطابق ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پس آپ صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وَانْحَرْ، اور قربانی بھی صرف اپنے رب کے لیے کریں۔ بے شک آپ کا دشمن ذلیل اور رسوا ہونے والا ہے، اس کی نسل ختم ہونے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر میں اس کی دوسری آیت میں حکم دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نماز بھی اللہ کے لیے پڑھنی ہے اور قربانی بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا اور بنیادی سبق ہے قربانی کا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جن سے یہ قربانی شروع ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، خصوصاً ان کی سیرت کے وہ پہلو جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس قدر توحید کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے۔ امام الموحدین ان کو کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر جن کی قربانی دی گئی، جہاں سے اس قربانی کا آغاز ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی توحید کے اوپر عمل کرنے والے، شرک سے اجتناب کرنے والے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، لیکن وہ یکسو مسلمان تھے۔ یکسو مسلمان یعنی جو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے والا، جس کی عبادات کا مرکز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، یہ یکسوئی ہے۔ اور آگے فرمایا وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، توحید کے اوپر عمل کرنے والے، اور اسی طرح سے شرک سے اجتناب کرنے والے تھے۔ تو جن سے قربانی کی ابتدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک خصوصی صفت بیان فرمائی، تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا اصل درس یہی ہے، اصل اس کی تعلیم اور سبق یہی ہے
کہ بندہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرے، اللہ کی توحید اور وحدانیت کی تعلیم قربانی ہمیں دیتی ہے۔ اس لیے تو اس شخص کی بڑی مذمت آئی ہے شریعت کے اندر، جو شخص جانور کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے، مخلوق کے لیے، چاہے وہ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی ہو، وہ فرشتہ اور جن ہو، وہ اسی طرح سے کوئی اور مخلوق ہو، وہ پتھر ہو، وہ درخت ہو، کسی کے لیے بھی، حتیٰ کہ اگر کوئی زندہ شخص جس کو لوگ پیر مانتے ہیں وہ اگر ہو، جادوگر ہو، کاہن نجومی ہو، تو اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی اگر کوئی شخص جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس کو یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی لیے بڑی وعید اس کے اوپر وارد ہے۔ احادیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جانور کو ذبح کرے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اور یاد رہے کہ جس کام کے اوپر لعنت کی جائے وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، بڑے گناہوں میں سے ہوتا ہے۔ تو غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرنا، جانور قربان کرنا، کسی اللہ کے نیک بندے کے لیے، اللہ کے ولی کے لیے، تاکہ وہ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے اور ہماری حاجت کو، ہمارے مسئلے کو، ہماری مشکل پریشانی کو اللہ کے پاس پہنچا دے، اللہ تک پہنچا دے، اس نیت سے آج لوگ جانور جو اللہ نے پیدا کیا اور جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دیا، اور جس جانور کو خریدنے کے لیے دولت اور پیسہ بھی اللہ نے دیا، بندہ ظلم اور زیادتی یہ کرتا ہے کہ اسی جانور کو ایک کمزور سی مخلوق کے لیے ذبح کرتا ہے اور اس کے لیے قربان کر دیتا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ قربانی کے مقصد کے بالکل خلاف ہے، قربانی کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے۔ تو یہ قربانی کا سب سے بنیادی اور سب سے اہم درس یہ ہے، توحید کی تعلیم دینا۔ اس کے بعد دوسری چیز قربانی جو ہمیں سکھاتی ہے وہ ہے اخلاص۔ اخلاص یعنی ہمارا عمل، ہماری عبادت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کے اندر ریاکاری، دکھلاوا، اس کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ شہرت اور چرچا اور اسی طرح سے لوگوں کی واہ واہ اور لوگوں کی تعریف سننا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ قربانی اس چیز کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا مخاطب آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، للہ، میری نماز بھی اللہ کے لیے، ومحیای ومماتی، اور میری زندگی اور موت، یہ سب چیزیں کس کے لیے ہیں؟ للہ، صرف اللہ کے لیے۔ نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، جینا مرنا، زندگی موت بھی اللہ کے لیے، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ تو قربانی یہ سکھا رہی ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کے لیے انسان جانور کو ذبح کرے۔ ریاکاری، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کیا جائے۔ یعنی جو انسان کوئی عمل، کوئی عبادت کا کام صرف اس لیے کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کو پانے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے۔ اور جس بندے کے عمل کے اندر ریاکاری شامل ہو جائے، اس کے اوپر بڑی وعیدیں شریعت کے اندر موجود ہیں
ایک وعید تو یہ ہے جو سب سے خطرناک ہے کہ اس بندے کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ حدیث بڑی معروف ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اور ہر بندے کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ قربانی سے اگر اس کی نیت اللہ کو راضی کرنا تو اس کو اس کی نیت کا پھل ملے گا، اور اگر قربانی سے اس کا مقصد لوگوں سے تعریف سننا کہ لوگ یہ کہیں کہ اس نے اتنا اچھا جانور قربان کیا، اتنا مہنگا اور قیمتی جانور ذبح کیا، اس نے اتنے زیادہ جانور ذبح کیے، لوگ تعریف کریں، لوگ حیران ہو کر اپنی انگلیاں جو ہے نا اپنے دانتوں میں دبا لیں، یہ اگر نیت تھی کسی کی قربانی کرتے ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے مطابق اس کو اس کی اپنی نیت کا پھل ملے گا۔ جو اس نے نیت کی تھی لوگوں کی تعریف، لوگوں کی واہ واہ اور اسی طرح سے ان کی تعریفیں سننا، وہ تو شاید اس کو حاصل ہو جائے، لیکن اس کی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی بات بیان فرما دی کہ ہر بندے کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ نیت اگر یہ تھی تو پھر یہ چیز تو شاید اس کو مل جائے، لوگ اس کی تعریفیں بھی کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس کا یہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ دوسرا سبق ہے جو قربانی ہمیں سکھاتی ہے، اخلاص ہونا چاہیے۔ جانور ذبح کرنے میں بندہ مخلص ہو، نیت اس کی درست اور خالص ہو، اور اس کے علاوہ دیگر جتنی عبادات ہیں بندہ ان عبادتوں کی ادائیگی میں بھی مخلص ہونا چاہیے، اور اس کی نیت کے اندر کسی قسم کا کھوٹ اور خلل نہیں ہونا چاہیے۔ محترم و معزز ناظرین و سامعین، قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ تیسری چیز جس کا درس ہمیں قربانی دیتی ہے، قربانی جو سکھاتی ہے وہ ہے تقویٰ کی تعلیم دینا، تقویٰ کی تربیت دینا۔ تو انسان کیونکہ نافرمانی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، وہ اس کے اوپر عمل کرنا، یہ اس کے لیے جلدی یعنی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اس کے اوپر راضی کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز رکھی گئی ہے قربانی، یہ صرف جانور ذبح کرنے کا معاملہ نہیں ہے، حقیقت میں یہ تقویٰ کی تربیت دی جا رہی ہے۔ تقویٰ کی تربیت یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیسے کرنی ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کیسے کرنی ہے، اس کی نافرمانی سے کیسے بچنا ہے، تو یہ اصل تربیت دی جا رہی ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جو قصہ بیان فرمایا ہے، ایک حابیل اور دوسرا قابیل، اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ بیان کرتے ہوئے ان کی قربانی کا ذکر فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب دونوں نے قربانی کی، یعنی دونوں میں سے ہر ایک نے قربانی کی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل۔ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو جب قابیل نے دیکھا کہ اس کے بھائی کی قربانی قبول ہو گئی تو اس نے حسد کے اندر آ کر کہا قال لأقتلنک، کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا، تجھے جان سے مار دوں گا۔ تو حابیل نے جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے کیا جواب دیا؟ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہا کہ اللہ ان لوگوں کی قربانی یا عمل قبول کرتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو اب ہم غور کریں، قربانی کا ذکر ہو رہا ہے اور ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، اور آخر میں نتیجے کے طور پر ایک فیصلہ کن بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ عمل یا قربانی اسی کا قبول ہوگا جو متقی اور پرہیزگار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ اصل مقصد ہے قربانی کا۔ تو قربانی تھوڑے سے پیسے یا ایک جانور
یا بڑے جانور کے اندر ایک حصہ رکھ لینا، یہ اصل مقصد نہیں ہے، یہ سکھانا، اس کی تربیت دینا مقصود نہیں ہے، تقویٰ کی تربیت دینا مقصود ہے۔ تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ کے حکم کی تعمیل، اس کی نافرمانی سے بچنا، یہ چیز مسلمان کے اندر پیدا ہو، یہ قربانی کا ایک اہم درس ہے، اور قربانی یہ ایک اہم چیز ہے جو ایک قربانی کرنے والے کو سکھاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ حج اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ تک ان قربانیوں کا گوشت اور ان کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تک نہ تمہارے ذبح کیے ہوئے جانوروں کا خون پہنچتا ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا گوشت پہنچتا ہے۔ تو پھر کیا چیز پہنچتی ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے تمہارا تقویٰ، تمہاری پرہیزگاری۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے، کہ تمہارے جانور کے گوشت کا اللہ تعالیٰ محتاج ہو، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو تمہارے ذبح کیے ہوئے جانور کے خون کی ضرورت ہو۔ یہ چیزیں اللہ تک نہیں پہنچتی ہیں۔ اللہ تک کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے دل کے تقویٰ اور پرہیزگاری کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے۔ تو یہ چیز ہے جو پیدا کرنا مقصود ہے جانور کی قربانی کا حکم دے کر۔ تو ایک قربانی کرنے والے کو تقویٰ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، جیسے اس نے اللہ کا حکم سمجھ کر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کر پیسہ خرچ کیا، جانور اس نے تلاش کیا، پھر جانور خرید کر لایا، پھر اس نے جانور کو ذبح کیا، اور پھر اس نے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت اس کے حصے بنائے، حصوں میں تقسیم کیا، اس کو خود بھی کھایا اور ضرورت مندوں کو بھی کھلایا۔ تو جیسے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے اس قربانی کے موقع پر، تو ویسے ہی اس کو چاہیے کہ باقی اعمال کے معاملے میں بھی اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے، تقویٰ پیدا کرے۔ یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے۔ تو ویسے ہی دیگر جو اعمال اور عبادات ہیں، تو ان کے معاملے میں بھی انسان اسی طریقے سے تقویٰ اور اس کے تقاضوں کے اوپر عمل کرے، اس کے اوپر پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج ہی کے اندر فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص اللہ کے شعائر، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی علامات ہیں، جن سے پہچان ہوتی ہے اسلام کی، دین کی، شریعت کی، جو شخص اللہ کے ان شعائر کی تعظیم کرتا ہے، تو فرمایا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ چیز دلوں کے تقویٰ کی علامت ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر تقویٰ پرہیزگاری موجود ہے، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، ان کا ادب و احترام کرتا ہے۔ اور یاد رہے سورہ حج ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانور ان کو شعائر اللہ کہا ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ ہم نے یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں ان کو تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں سے بنایا ہے، تمہارے لیے ان کو بنایا ہے، اور یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ تو قربانی کا جانور یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقویٰ اور پرہیزگاری کی علامت ہے۔ تو یہ ایک درس ہے قربانی کا، یہ ایک تعلیم ہے قربانی کی، یہ چیز اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہتا ہے، اس لیے جانور کی قربانی رکھی گئی ہے۔ تو مقصود صرف جانور کے گلے پر چھری چلانا نہیں ہے، مقصود یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، ہمارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ جیسے قربانی اور جانور کے معاملے میں ہم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اس کی نافرمانی سے اجتناب کیا، ویسے ہی دیگر معاملات کے اندر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں اور اس کی نافرمانی سے، اس کی حرام کردہ چیزوں اور کاموں سے اجتناب کریں۔ تو اس پہلو کو بھی ہمیں
اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ قربانی کا بڑا ایک اہم درس ہے۔ اس کے علاوہ اس قربانی کے اندر اور بھی بہت سارے دروس موجود ہیں۔ قربانی اور بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، تو اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ کل کی مجلس میں، کل کے درس میں قربانی کے بقیہ دروس اور اس کے اسباق کا ذکر ہوگا کہ قربانی مزید ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ تو آج کی مجلس میں ہم انہی 3 اسباق کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ قربانی کا سب سے پہلا اور بنیادی سبق یہ ہے اللہ کی توحید کو قائم کیا جائے اور اس کے ساتھ شرک کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ دوسرا اہم سبق قربانی کا یہ ہے کہ انسان اخلاص اپنے اندر پیدا کرے، عمل اور عبادت کے لیے نیت کو خالص کر لے۔ اور تیسرا اور آخری سبق جس کا ذکر ہو رہا تھا، جو قربانی ہمیں سکھاتی ہے، وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں شرک اور اس کے تمام اسباب، وسائل اور ذرائع سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا فرما دے، اور اللہ ہمارے عمل کے اندر بھی تقوی پیدا کر دے، اور اللہ تعالی ہمیں تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔